وعلیکم السلام، کیسے بیٹے؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت ہے؟ کیا بھائی؟ بہت اچھے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. علمہ شدید القوی ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. روشی باواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون. نہایت ہی قابل صد احترام ذی وقار ذی احتشام علماء کرام شناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیاؤں والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ دی توفیق نال غالباً پچھلے دن جمعے میرا شیخ تھے چار ہو گئے. پنجواں جمعہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے. اللہ تعالیٰ دی توفیق نال 4 جمعے تساں گفتگو سماعت فرمائی. اج پنجواں جمعہ 5 دی سیریز ساری مکمل ہوگی انشاءاللہ.
اج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سفر معراج شریف کے بارے ہی انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور سنیں گے. اللہ تعالیٰ حق بیانی دی توفیق نصیب فرمائے. پچھلے جمعے غالباً سدرۃ المنتہا تھا. یہ تو تک اسی گفتگو کر چکے ہیں. سدرۃ المنتہا، سدرہ بیری دا درخت ہے. منتہا ہر شے دی انتہائے تھے. اس تو بعد کوئی شے نہیں جا سکتی. جبریل علیہ السلام کا ہیڈ آفس، آپ دا دفتر، آپ دا سٹیج، اور اس جگہ تو جبریل علیہ السلام اس زمین ہوتے بار بار بلکہ 26,000 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے. اور انہی سپیڈ، انہی رفتار آپ آؤندے سن کہ فرمایا جبریل کدی تینوں مشقت اٹھانی پئی ہوئی اس آؤں واسطے؟ انہاں کہ ہاں محبوب، جدو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیاں نے کنویں دے اندر سٹیا سی تو رب نے میں نے حکم دیتا سی کہ یوسف علیہ السلام نے پانی تک پہنچن تو پہلا جا کے تھلے پار بچا دے. وہ جڑا لمحہ سی نا میرے آن دا، وہ انی رفتار سی. فرمایا ہور کیڑے موقع دے؟ انہاں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو اسماعیل علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنا چاہیا تے چھری پکڑ لے، اپنے خواب نو پورا کر دیا، کائنات نو بخان لگے. تے اس ویلے رب نے فرمایا کہ چھری چلن تو پہلے جبریل جنت میں جا، جنت میں جو دنبا لے کے اسماعیل نو سیٹ کرتے تھے دنبا ذبح کروا دیا. یہ بڑا ویس انی رفتار. ہن تسی آپ اندازہ کرو کہ جڑا غلام ہے وہ انی رفتار ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی کہ مقام جبریل ہے، مقام جبریل السلام انی رفتار کہ سدرہ کتنے سطح سمانہ تو پار بیت المعمور کے اگے سدرۃ المنتہا. سبحان اللہ. ستو ماجہ 35 وچ 10 اور پارو کنے ہو گئے؟ 4500 نوری سال اتنا سفر ہے. سبحان اللہ. پھر سدرہ ہو گیا انی دور تے آن جان وچ اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں میں نے کدی درپیش آیا. انی سپیڈ انی رفتار میرے اللہ نے میں نے عطا فرمائی. جڑا وزیر ہے، جڑا بشیر ہے، جڑا رسول الملائکہ ہے، جڑا کبھی لے کے آتا ہے وہ دی انی رفتار تے جدے قلب انور تھے وہی نازل ہوتی ہے. جڑا نبیوں کا امام ہے، جڑا رسولوں کا امام ہے، جڑا جبریل علیہ السلام کا بھی امام ہے، جڑا رحمت للعالمین اپنے واسطے بنانے واسطے پھر جبریل علیہ السلام واسطے بھی رحمت ہے. بولو نا، جبریل علیہ السلام واسطے بھی رحمت ہے. پھر انہوں دی رفتار نبوت سبحان اللہ. کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ سدرہ تے بڑی دور ہے، بغدادی مسجد تے سرکار واسطے دور ہی کوئی نہیں.
یہ تو دور ہی کوئی نہیں جی اسیر جو مروز کر لئے مازاک دیکھا جلوا لیا نگاہ کرم کریا جے دیوانے بیٹھی ہوئے نے مستانے بیٹھی ہوئے نے پیار والے بیٹھی ہوئے نے درود و سلام والے بیٹھی ہوئے نے سوڑیا نگاہ کرم کریا جے کدی آؤ غریباں دے محلے یا آواز پرانے مل کے رات کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کبھی جبریل السلام کو میرے اللہ نے رفتار عطا کی دی ہے کہ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبیان دے امام نے رسولان دے امام نے آپ کو میرے اللہ نے کیسیاں شانہ دی دیا نے میں عرض کرنا تھوڑا علاقہ تھوڑی مسجد دور کوئی نہیں کسی پکارو گے میرے آقا کرم فرمان گے کبھی آؤ غریباں کبھی آؤ غریباں محلے یا صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے کنیا شانہ عطا کی دیا نے جبریل السلام روکے کتھے سدرات المنتہا دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل جی مازر دے تاجر والے فرمایا آنا میرے نال اگے چلیے جی کہہ دیو آنا میرے نال اگے چلیے حضور قومی اگے منتہا اس روکے دن نہ کوئی جا سکتا ہے نہ کوئی سوئی سکتا ہے سونیا یہ تسی جانو تھوڑے بلانا والا جانے میرا کسی راز محبت دادا اسی حالت کی سمجھ
چل جبریل اگے چلیے سونے میں آدمی اگے جا سکتا اگر یک سرے موڑے پڑھ کر پڑھا کروڑوں کے جلنا مسوشل پڑھا اگر میں ایک بھاگ برابر میں اگے گیا اللہ کے معلوم جلی آگے نار میرا جسم سڑ جائے گا ساسواتا رات کا دھیر بن جائے گا سونے میں ایسے بھی نہیں جا سکتا بلکہ میں سفر بھی نہیں کر سکتا اس کو اگے جانا سرکار نے فرمایا میں نے جا رہا جبریل چلی ہونا کیا ماں صاحب دے کاجل والیا میں نے نہیں جا سکتا فرمایا جبریل تو نہیں جا سکتا رک گیا نا رہ گیا نا آپ میں ہم کے جان لگا نہ کیا چھوڑے تجھے جان تو اڈا بلان والا جان اسان شب اسرارہ دولا بنایا ہے راتی نال کھڑے میں جلدی سواری کھڑی ہے ساڑی سواریاں باغاں پھڑیاں نے مہاراں پھڑیاں نے ساڑیاں ڈیوٹیاں لینیاں ہی جانے اگر تسی جانو جانے جان والا یا لے جان والا جانے جان فرمایا جبریل نہیں جانا نام آزاد دے کاجل والیا میں نہیں جا سکتا فرمایا اچھا پھر اسی دے جا رہے ہیں سوڑیا تسی جانو کہ تو اپنا رب جانے 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 والا یا لے جانے والا جانے جانے والا یا لے جانے جانے والا جانے جان والا یا لے جان والا جانے جان والا یا لے جان والا جانے جان والا فرمایا جبریل میں جگہ جا رہا ہوں ٹھیک ہے آزاد میں کاجل والے اسی جا سکتے ہو توجہ دلانا چاہتا بڑی نور دی سیڑھی پیش کی تھی سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھی کے سوال تو کر گیا سبحان اللہ خوشی نہیں ہوئی سبحان اللہ جتنے جبریل رک جان میرے آقا اس کو بھی اگے جان لگے جا چڑھے آگے اچھا بولو سبحان اللہ جبریل اسلام رکے نور دی سیڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوئے اگے چلے امام شریف صلی اللہ علیہ وسلم پایا سبحان اللہ قمیض مبارک پایا سبحان اللہ قیامت مبارک بنے ہیں سبحان اللہ وہ کپڑے خوش نصیب جڑے یار نے جس سبحان نلین شریف کے بارے میں اختلاف ہے کہ نلین شریف اوپر گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں تو سبحان اللہ نہیں گئے سبحان اللہ علماء ظاہر یہ فرماتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جوڑوں سمیت نہیں گئے لیکن علماء باطن صوفیاء اولیاء وہ فرماتے ہیں کہ محبوب سڑے جوڑے گئے سبحان اللہ بھائی دعا دینا سبحان اللہ اسی دعا دینا اسی دعا دینا جی کو آندہ سڑے جوڑے گئے ہیں تاں بھی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ جی کو آگے سڑے جوڑے نہیں گئے تاں بھی شان کٹ نہیں کیونکہ جانا ہی بڑی شان ہے جانا ہی بڑی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریف لے جا رہے ہیں رستے اندر درکات جہنم
ایک علیحدہ ٹاپک ہے، ملاحظہ کیتا کسی دا سر کچلیا جا رہا ہے، کسی دی زبان لٹک کے اس کے پیٹ اتے آئی ہے، یہ درکات جہنم اس کے اندر جڑے لوگ سن انہاں دے حالات ملاحظہ کرتے ہیں کو جو سن کہ جنہاں نو سب دستے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا محبوب یہ لوگ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے سرکار نے فرمایا جبریل کون ہے؟ انہاں کے سنے وہ لوگ نے جڑے مال ہوتے سب پڑھ کے بیٹھے رہے، یہ زکات نہیں سکتے تھے، غریب کا حق نہیں سکتے تھے، اور پھر کچھ عورتاں دیکھیاں جنہ دیا چھاتیاں سب چک مارتے ہیں، تک مارتے ہیں۔ پوچھا جبریل کون ہے؟ عرض کرتے ہیں مازاد دے کاجر والیا یہ وہ عورتاں نے جڑیاں اپنے بچیاں نوں دودھ پلانیاں نہیں سن، دودھ نہیں سن پلانیاں کہ یہ ہمارا جسم ڈسٹرب نہ ہو جائے، دودھ نہیں سن پلانیاں۔ انہاں تے رب نے یہ عذاب مسلط کیتا ہے۔ اے معاملات دیکھیں بڑا اہم ٹاپک ہے، بہت اہم ٹاپک ہے، درکات جہنم کا ملاحظہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا، بے نمازیاں دا حال دیکھنا، جڑے زکات نہیں دیتے انہاں دا حال دیکھنا، جڑے زانی نے انہاں دا حال ویکھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ لوگ نے جنہاں دے کول حلال گوشت پیا ہے لیکن وہ حلال گوشت چھڑ کے تے مردار گوشت وال جاندے نے پے۔ فرمایا جبریل کون ہے؟ حضور لوگ نے بد نصیب جنہاں دی حلال بیویاں موجود سن لیکن زنا واسطے باہر جاتے ہیں، اس زانی لوگ نے پھر سود والے نہ دیکھیا، بڑے خطرناک معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، لیکن خوش نصیب ہوئی جنہوں نے سرکار نے جنت وچ لکھیا ہے، سبحان اللہ، جنہوں نے جنت وچ لکھیا ہے وہ خوش نصیب لوگ، یہ بد نصیب اللہ تعالیٰ معاف اپنا آمین الامان والحفیظ۔ اللہ سانو اپنی پناہ بچ رہے، اللہ سانو برائیاں تو بچائے کہ اچھائیاں دی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگے جان لگے، سفر شروع ہو گیا، اوپر کا سفر شروع ہو گیا، بالآخر ویلا آیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عرش مولا پہ پہنچ گئے۔ جی کہہ رہے سبحان اللہ، بالآخر عرش مولا پہ پہنچے۔ ایک اور ویلا یاد کرو جب جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام آتے نے پہ اللہ دی بارگاہ دعاواں کے التجامات کے عرش و مروش کرتے نے پہ رب ارنی انظر الیک، یا اللہ میں نے اپنا مقام میں تینوں دیکھنا چاہنا وا۔ رب نے کی جواب ارشاد فرمایا اے پیارے موسیٰ لن ترانی لن ترانی لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز 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 میں نے نہیں دیکھ سکتا، تو میرے جمال جہارات کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ یا رب العالمین جب دیکھنا ہوئے دے پھر فرمایا کہ پہاڑ بنوے کہ پہاڑ میری تجلی برداشت کر گیا کہ موسیٰ تمہیں الکریم میں نے دیکھ لگے گا، کہ پہاڑ تجلی برداشت کر گیا کہ موسیٰ تمہیں نے دیکھ لگے گا، کہ یہ پہاڑ نہ ٹھہر سکے اور پہاڑ کے کلیجے چھل جان اور جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جان، سینے چھڑی چھڑی ہو جان، اوتھے موسیٰ پھر تو میں نے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ تھے مقابلہ موسیٰ علیہ السلام کی پاور پہ قوت اللہ پہاڑ نہ کرتا ہے لیا، لیکن وہ میرا یاد کرو جنہوں عرشد و اللہ کو میرے آقا تشریف لے گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اللہ یہ نہیں فرمایا چھوڑیا اے فلانی شہر میں تیری مناسبت کرنا کیا، اگر فلانی شہر ٹھہر گئی تو تمہیں عرش سے آ جائے گا، تمہیں میری بارگاہ میں چاہ جائے گا، لیکن فرق سی مسلمان بھائیو ادھر مطابقتاں کیتیاں جا رہی ہیں، ادھر مقابلے کیتے جا رہے ہیں، ادھر معاشرے کیتے جا رہے ہیں، ادھر کمپیریزن کیتا
ادھر صرف اینا ہی ہے، ادھر اینا ہی رب نے فرمایا سنے جوڑے عرشا تے آ میرے ماہی سنے جوڑے عرشا تے سنے جوڑے عرشا تے آ میرے ماہی تو عرشا کتنا بڑا ہے اشرا بھی میرے آقا کا مقابلہ نہیں کیتا گیا یہ سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی عرش ٹھہر گیا کہ تمہیں بیچ رہے گا جی اشرا ٹھہر گیا تمہیں میری بارگاہ سے نہیں آ سکتا رب نے موازنہ نہیں فرمایا رب نے کمپیریزن نہیں فرمایا بلکہ رب العالمین سدائے دل نواز بلند کرتا ہے بیا میں آگے جا کے اس کرنا جنہوں قریب ہوئے نے انہوں سدائے دل نواز بلند ہوتی ہے بھئی ادھروں یا محمد ادھروں منی یا احمد ادھروں منی یا خیر البریہ ادھر کی آوازاں آ رہی ہیں پر میں یہ دسنا چاہنا ادھر کوہ دور ایک پہاڑ ہے ادھی لمبائی چڑائی ہے اونچائی ہے ادھی من کے اندر موجود ہے لیکن عرش کتنا بڑا ہے علماء فرماتے ہیں ستے زمینہ ایک پاسے ستے آسمان ایک پاسے عرش اللہ باغے نانا لو بھی بڑا ہے ستے زمینہ بولو ستے آسمان ایک پاسے تے اللہ دا عرش ہے ایڈا بڑا عرش تے وہ بھی محبوب دے سفر معراج میں رکاوٹ نہیں بنے ادھر پہاڑ رکاوٹ بن گئے دیدار وچ لیکن ادھر عرش خدا بندی بھی رکاوٹ نہیں بڑھیا تو جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش تے پہنچے نے نا عرش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت پکڑ لیا سبحان اللہ دامن پکڑ لیا فتمسک العرش بزیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارک پکڑ لیا سرکار نے فرمایا عرشہ کی کیا دیا انہاں کیا سونیا آج دولہ بنے ہوں تے کچھ کرم دی خیرات میں نہیں دیو جدوں دولہ بنیا ہوئے دولہ بنیا ہوئے تے اس میں لے خیراتاں بڑھنیاں جاتی ہیں تے سارے انہوں اینا کچھ ملے ہیں تے سونے آج میرے کولوں انجی لنگ کے چلے ہو تے کچھ کرم دی خیرات میں نہیں دیو فرمایا عرشہ 10 کی لیں یہ بول رہے ہیں تو بابا سے انہاں کے سونے لینا کی پہلا بھی توڑے نام دے فیضی آفتا پہلا بھی توڑے نام دے فیضی آفتا ہوں میں اور میں تنہوں میرے نام دا کی فیض لگا ہے انہاں کے سونے جنہوں اللہ نے میں پیدا کیتا ہے میں تخلیق فرمایا ہے میرا جسم اتنا بڑا سارا ستے زمینہ ستے آسمان ایک پاسے اتنا بڑا جسم جنہوں رب نے بنایا ہے نا عرش تے سونے اس ویلے رب نے اپنا اسم جلالت لا الہ الا اللہ میرے تے جدو لکھے آئی تے میرا تے کوئی حال نہ گیا میرے تے پسینے چھوٹ گئے سوڑیا میرے تے کب بھی تاری ہو گئی میں لرزہ پر اندام ہو گیا میں نے کمڑی چھڑ گئی میرے تے سلسلہ تاری ہو گیا میں اتنا اس میں جلالت جلال نو برداشت نہ کر سکیا کہ حضور اللہ نے پھر کیتا کرم فرمایا رب نے پھر کی کرم کیتا عرشہ انہاں کیا سونیا پھر محمد رسول اللہ لکھیا کہ میں نے قرار میں لیا جدو اپنا اس میں جلالت لکھیا تو میری کفیت بدل گئی
خیرات دینی جی دے چھڑو پہلے میں تھوڑے نام دے فیض دے دیکھیا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق گرامی سبحان اللہ پتر پیدا ہوئے تو نام رکھیا کرو محمد بیٹا پیدا ہوئے تو کی نام رکھیا کرو محمد کلا لفظ محمد فرمایا پھر جس کا نام میرے نام پہ رکھ دو نا پھر اس کی عزت بھی کیا کرو میرے نام کی وجہ سے اس کی عزت بھی کیا کرو اگر محمد نام کا کوئی تمہارے پاس آ جائے اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ دیا کرو حضور جے 3.5-4 بچے ہو تو پھر فرمایا ایک کا نام بھی محمد رکھو دوجے دا بھی محمد رکھو تیجے دا بھی محمد رکھو چوتھے دا بھی محمد رکھو حضور سارے دا نام محمد فرمایا تو کی عرض ہے سبحان اللہ تو کی عرض ہے تھوڑے گھر وچ ایک محمد ہوئے دو محمد ہون 3 محمد ہون 4 محمد وانو کی عرض ہے اس واسطے مسلمان بھائی وسیع اعلان کرنے ہیں سانو سارے نام جو سرکاری لگا سونا سانو سارے نام سانو سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر عرشوں پار ہوئے سبحان اللہ پھر عرشوں اونچا بولو عرشوں پار تشریف لائے پھر عرشوں پار کی یہ عرش ایک مکان ہے نا عرش ایک مکان ہے ویلا مکان کی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے یہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عرش بھی جڑا ہے یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ ہے کیوں اللہ کے نام مکان ہے بولو اللہ دے اچھی بولو اللہ دے اللہ کے نام مکان ہے اللہ کا دے مکان ہے کوئی نہیں یہ مکان سارے رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے تو میں عرض پیا کرنا مسلمان بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرشوں پار تشریف لے گئے یہ سارا نام مکان ہے یہ سارا نام مکان ہے یہ سارا نام مکان ہے روی میں لایا جنہوں رب نے ساتھ محمدی کو
مکی آپ کے لا تیرا رب تیرے تے درود پیا بھیج رہا ہے یا محمد ذرا میں تصورات کے اندر سوچو نا شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی الفاتحہ اندر ساڑھی اکر اندر ساڑھے تخیل اندر ساڑھے تمام اندر ساڑھے فہم اندر ساڑھے شعور اندر یہ چیزاں ہمیں شانہ نہیں آ سکتی اسی تیرے نہیں آنے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر تے جنہوں گل کرنی ہوئے جنہوں انتظام کرنا ہوئے گفتگو دا اس وقت سی آنے پھر اللہ فرمانا ہے بیا یا محمد انہا ربا کا یسلی اس سونیا ذرا چھائے گا تیرا رب تیرے دے درد پیا بھیج رہا ہے تیرا رب تیرے دے جی بولو تیرا رب تیرے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے جدوں حکم نامہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے حریم میں ناز اندر پہنچے ان سنو رب دا فرمان سورہ النجم آیت نمبر 8 اور 9 رب العالمین نے فرمایا ثم دنا فتدلا اے وقت کہ جدوں تنال جبار رب العزہ بخاری شریف اس آیت کریمہ کی تفسیر بخاری شریف سے پیش کرنا پیا تنال جبار رب العزہ فرمایا وہ جبار رب العزت اپنی شیان شان اپنے محبوب دے قریب ہویا نہیں سمجھے سبحان اللہ سبحان اللہ اجر پوری نہیں آئی اور رب العزت جبار اپنی شیان شان اپنے محبوب دے قریب ہویا قریب ہویا اگے فرمایا فتدلا پھر جڑا مہمان گیا سی نا اے اپنی شجاعت شان اپنے رب دے قریب ہوئے آیت نمبر کے لیے سورہ نجم تھی پارہ نمبر 27 آیت نمبر 8 میں پیش کی تھی ان 9ویں سورہ پھر کی ہویا فرمایا فکانا خوابا قوسین پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا اللہ تعالیٰ اپنی شان قریب ہوا محبوب ادھر سے قریب ہوئے تو فاصلہ کتنا رہا اللہ کے قریب ہونے کو جلوہ کہا گیا وہ جلوہ قریب ہوا یہ محبوب قریب ہوئے تو پھر فاصلہ کتنا رہا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اے قوس آندھے نہیں قوس سمجھ دو تیر کمان کساں دیکھیا ہوئے کمان وہ کمان آندھے قوس دیکھی جی کمان بولیے کمان دیکھیے اس کو کہتے ہیں قوس
دو کمانوں کا فاصلہ رہا، یا اللہ بس، فرمایا نہیں، سبحان اللہ، فرمایا او ادنا، بلکہ اس تو بھی کٹ فاصلہ رہ گیا۔ ان محبوب کتنا قریب ہویا، محب کتنا قریب ہویا، یہ بس بلان والا جانے تے جان والا جانے۔ قرآن میں چوکے یا اللہ پھر فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، آیت نمبر 10، فرمایا اپنے بندے کو وحی فرمائی، اس تنال جبار رب العزت، جبار رب العزت نے اس جلوے نے وحی فرمائی اپنے عبد خاص نو، جو وحی فرمائی، یہ جنہیں وحی فرمائی کو نہیں پتہ ہے کہ جنہیں فرمائی کو نہیں پتہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ فرمائی انہوں نے سنو، یہ سارا کام ہویا جاگ دیا، سبحان اللہ، کہ خواب نہیں سی، اسی جاگ دیا کہ رب نے فرمایا، یارویں آیت میں فرمایا ما کذب الفؤاد ما رآ، جو کچھ محبوب نے ویکھیا دل نے جھٹلایا نہیں، جو ویکھے دل نال ویندا رہیا، دل بھی ویندا رہیا، اکھاں بھی ویندیاں رہیاں۔ اللہ اکبر۔ اگے میں دو آیتاں چڑھ رہا بلکہ 5 آیتاں اگے آئے تھے، 17ویں فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، محبوب ٹٹکی بن کے اکھاں کھول کے بغیر رکاوٹ دے، بغیر حجاب دے، بغیر آڑ دے، بغیر پردے دے، جلوے نو ویندے رہے۔ اللہ کا قرآن پڑھے ما زاغ البصر وما طغى، اک سجے کھبے نہیں گئی تے نہ بھٹکی ہے، بلکہ جو ویندی سی اک ویندی رہی، ٹھٹکی بن کے محبوب اللہ دے جلوے